حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے مطابق 950 سال زمانہ تبلیغ ہے۔ کتنا بھائی؟ 950 سال مارے مارے، ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے تیسرے کے پیچھے، لوگ بات ہی نہیں سن رہے۔ 950 سال گزر گئے بھائی، اپنے لیے ہم دن میں 9 مرتبہ بھی نہیں مانگ سکتے، وہ 950 سال تک ایک ایک کے پیچھے پھرے۔ اور پھر لوگوں نے کیا کیا؟ جب نوح علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتے تو نوح علیہ السلام کو جب آتا ہوا دیکھتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے اٹھا کے منہ پہ ڈال لیتے، نوح نظر نہ آئے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، نوح کی آواز نہ آئے۔ واستکبروا استکبارا، نوح علیہ السلام کو دیکھ کے تکبر کرتے دیکھتے۔ اور بھئی جب نوح علیہ السلام تھک گئے پھر عرض کی، یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ 950 سال کی تبلیغ میں 82 لوگ مسلمان ہیں، لا تذر علی الارض، اے اللہ اب زمین کو ان سے پاک کر دے جو تیرے نبی کی توہین کریں اور ذلیل کریں۔ نوح علیہ السلام کو بڑے عجیب جملے کہا کرتے تھے وہ۔ اور بھائی نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ذلت اتنی، بات سنتے نہیں مانتے نہیں، حد درجہ مجھے ذلیل کرتے، لا تذر علی الارض، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین کے اوپر کافروں کا بیج بھی مٹا دے، ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہم وحی کی روشنی میں کشتی بنوائیں گے، 3 منزلہ بنائیں گے، اتنی 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 تفصیلات ساری بتائیں، ایسی بناؤ ایسی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی لے کے بیٹھ گئے بنانے، اور وحی کی روشنی میں بنا رہے۔ قوم والے آگے، لو پینے کے لیے پانی نہیں، چاروں طرف خشک پہاڑ ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ نوح کشتی کہاں چلاؤ گے؟ ہم تو تمہیں پہلے دیوانہ کہتے تھے، اب تم دیوانے والی حرکتیں بھی کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو نوح علیہ السلام ولا تخاطبنی فی الذین ظلم، اللہ پاک نے فرمایا ان بے ایمان بیوقوفوں کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دینا، اور مجھ سے ان کے بارے میں سوال بھی نہ کرنا، تم کشتی بناؤ۔ کشتی بن گئی، اے اللہ بن گئی، یہ 3 منزلہ تیار ہو گئی، اتنی بڑی میں نے کشتی بنا لی ہے، وحی کی روشنی میں بنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب عذاب آئے گا وفارت النور، ایک تمہیں ہم علامت بتا دیں گے کہ پانی سے چشمے ابلیں گے زمین سے۔ جب پانی سے زمین سے چشمے ابلنا شروع ہو جائیں تو بھی اپنے ساتھ جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی تم پہ ایمان لانے والے ہیں، ان سب کو کشتی میں سوار کر لینا، سب کو بٹھا لینا، جوڑا جوڑا بٹھا لینا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی۔ پھر وہ فارت تنور، تنور ابلنے لگا، تنور جس پہ روٹیاں لگاتے ہیں نا، آگ نکلتی ہے، اس میں سے پانی نکلا، اور پانی نکلا بھائی، وہ پانی پھیلنے لگا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ وقت آ گیا، فرمایا آ جاؤ بھائی بابا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، جس کسی نے بچنا ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ 82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی جتنے جانور تھے ان کا جوڑا جوڑا بٹھا لیا۔ جب جوڑا جوڑا بٹھایا تو بھئی اس وقت ابلیس بھی آیا، شیطان بھی آیا، اور شیطان گدھے کی دھن کے ساتھ لٹک کے آیا۔ جب گدھا کشتی میں چلنے لگا، سوار ہونے لگا، تو دونوں قدم اندر رکھ دیے، پچھلے دونوں باہر کر دیے، اور اندر نہیں آ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی معلوم ہوا کہ ابلیس بھی آ رہا ہے۔ فرمایا کہ گدھے سے کہنے لگے اگرچہ تمہارے ساتھ شیطان بھی ہو تم اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ پھر گدھے نے چھلانگ لگائی، نوح علیہ السلام کی کشتی میں چلا گیا۔ اللہ شیر بھی آ گیا کشتی میں، یہ شیر آ گئے تو سارے سہمے سہمے رہیں گے اس سے، یہ تو شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، اس پہ سارے سہمے رہیں گے۔ حیات الحیوان کے نام سے ایک کتاب ہے، علامہ کمال الدین دمیری کی لکھی ہوئی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ نے شیر کے اوپر بخار طاری کر دیا، اور بخار ایسا طاری کہ ساری زندگی کے لیے بخار ڈال دیا شیر کے اوپر، ہمیشہ شیر بخار میں رہتا ہے۔ اے اللہ یہ چوہے بھی آگے، یہ چوہے بھی آگے، یہ تو کشتی میں سوراخ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کو پیدا کر دیا جو ان کو ڈرا کے دھمکا کے رکھے، یہ سارے آگے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آسمان کو حکم دیا پانی اتار، زمین سے کہا اپنا پانی نکال، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی،
اور بیٹا سامنے آیا کنعان، بیٹے سے کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے پتر بابا کے ساتھ سوار ہو جا، آپ بچ جائے گا، آج بچ جاؤ گے وگرنہ آج بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی الجبل، بابا آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پہاڑوں پہ چل جاؤں گا، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں آ سکتا، آیا بھی تو بابا آپ کی کشتی تک آئے گا۔ یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی اور اونچی جو ہے نا وہ کئی ہزار فٹ بلندیوں کے اونچے اونچے فلک بوس پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے لگ رہی، بابا میں وہاں تک چلا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اوے پتر لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم، مگر جس پہ آج میرا اللہ رحم کرے گا، آج کوئی نہیں بچ سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک دم پانی کی لہر آئی اور بیٹے کو اٹھا کر وہ پھینکا۔ نوح علیہ السلام ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام پکار اٹھے اے اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ پاک نے آواز دی انہ لیس من اہلک عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، تیرے وہ جو کشتی میں بیٹھ چکے ہیں، اس کے اعمال غیروں والے ہیں، اب مجھ سے سوال نہ کرنا جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو۔ بیٹا غرق ہو گیا اور پانی آ گیا، پھر کشتی چلی، لوگ ایک ماں نے اگر اس دن اللہ کسی کو بچاتا، اس دن اگر اللہ کسی پر رحم کرتا، اس دن اگر اللہ کسی پر رحم کھاتے، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھی، پانی چٹانوں سے ٹکرایا، ٹکراتے ٹکراتے بلندیوں تک اور پہاڑوں کے برابر آیا، ماں نے بچے کو اٹھایا اور یوں آسمان کی طرف کر دیا۔ میں بے شک ڈوب جاؤں، میں بے شک غرق ہو جاؤں، لیکن یہ بچہ بچ جائے۔ ماں نے بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، لیکن وہاں تک بھی پانی آیا اور موجوں میں ماں اور بیٹے کو غرق کر دیا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچے گا، صرف وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کریں گے، جس کو میرے اللہ بچانا چاہیں گے، وہ ہو گیا۔ 3 بندے علماء نے لکھا ہے، ایک غار میں چلے گئے، ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے کہ ہم یہاں پر آج عذاب سے بچ سکتے ہیں، یہاں عذاب نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا، غار کے منہ بند کر دیے گئے۔ پھر میرا اللہ تو اللہ ہے نا بھائی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ الصمد اس کو کہتے ہیں۔ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں 11ویں صدی کے اندر سب سے بڑی قرآن کی تفسیر لکھی گئی، اس کا نام ہے روح المعانی، عربی زبان میں کیا نام ہے بھائی؟ روح المعانی، 11ویں صدی میں لکھی گئی، یہاں سے رکھو تو وہاں تک 30 جلدیں ہیں اس کی۔ امام علوسی نے لکھا ہے اللہ الصمد لم یحتاج الی شیء وکل شیء یحتاج الیہ، جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات جس کی محتاج ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات، پیر بھی، پیغمبر بھی، ولی بھی، اولیاء بھی، غوث بھی، ابدال بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، مزدور بھی، مالدار بھی، ہر ایک جو اس کے سامنے آ کے جھک جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تینوں بندے غار میں چلے گئے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا، غار کا منہ بند کر دیا گیا، پانی سے حفاظت ہو جائے گی، لیکن اللہ تینوں کا پیشاب جاری کر دیا، تینوں کا پیشاب کھول دیا اور تینوں کو اپنے پیشاب میں غوطے دے دے کر مار دیا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ کون بچے گا بھائی آج؟ الا من رحم، جس پہ آج اللہ رحم کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلی اور چلتے چلتے وجود واستوت علی الجودیج، جودی پہاڑ پہ جا کر رک گئی، اور پھر وہاں سے غالباً 6 مہینے کے بعد پانی نیچے اترا۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، کوے نے بدمعاشی کی، پھر یہ دیکھ کے نہیں آیا، یہ مردار لاشوں پہ آ کے گرنے لگا، اس لیے اس کے اندر ایک پھٹکار پیدا کر دی، ہر وقت ڈرا ڈرا رہتا ہے۔ پھر اللہ نوح علیہ السلام نے ایک جو ہے نا وہ کبوتر کو بھیجا، اور کبوتر نیچے سے پیغام لے کے آیا، زمین پہ بیٹھا، اس کے دونوں پیروں پہ گیلی کیچڑ لگی، برابر واپس اڑ کے گیا کشتی میں جا کر، اور نوح علیہ السلام نے دیکھا ہاں یہ جو ہے نا بھائی صحیح خبر لے کے آیا، زمین پہ اب خشکی آ گئی ہے۔ پھر نیچے اترے، جب نیچے اترے پھر آسمان سے اللہ نے حکم دیا تو بھی رک جا، تو بھی رک جا، زمین سے کہا پانی کو نگل جا، زمین کا پانی واپس گیا، آسمان کا پانی رک گیا، پھر پوری زمین میں دوبارہ امن، پھر انہی سے ساری انسانیت دوبارہ چلی۔
تو معلوم یہ ہوا پہلی قومیں جو غرق ہوئی اپنے اعمال بد کی وجہ سے، ان کے اوپر جو آسمان سے پانی برسا اعمال بد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آج کے ماہرین کہہ رہے ہوں گے جی اس وجہ سے سیلاب آ گیا، اس وجہ سے یہ آ گیا. یہ ظاہری طور پہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن باطن میں بھی دیکھو، روحانی طور پہ بھی دیکھو، جب اللہ کی نافرمانی ہو تو معاملات ایسے ہوتے ہیں.